بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کی کہانی، یعنی کہ کنڈوں کی نیاز کی کہانی، جسے سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک شہر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنی روزی کماتا تھا۔ اس کے حالات اس قدر خراب تھے کہ اس پر روز بروز قرض بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت مزدوری ڈھونڈوں، کیا پتہ اس طرح سے میرا تمام قرض اتر جائے اور اس طرح ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ کی یہ مرضی ہے تو ٹھیک ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گی اور اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے۔ تو بس پھر وہ شخص دوسرے شہر کی جانب نکل گیا۔ تو اس نے دوسرے شہر میں جا کر بہت کام ڈھونڈا، لیکن اسے کوئی کام نہ ملا۔ تو اس نے وہاں جا کر بھی لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کرنا شروع کر دیا۔ تو اس نے یہی سوچا کہ یہاں پر کچھ پیسے جمع کر لوں تو اپنے وطن دوبارہ واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن اس کی بیوی روتی رہتی تھی اور دن رات دعائیں کرتی تھی۔ لیکن تو جب اس کے گھر میں کچھ نہ بچا تو وہ اپنی گزر بسر کرنے کے لیے شہر کے وزیر کے گھر میں گئی اور اس سے کہا، تو اس نے اسے یہ کہا کہ میں غریب اور لاچار ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں آپ کی خدمت کروں گی اور میں آپ کے گھر کا کام کاج بھی کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دیں۔ تو وزیر نے اپنی بیوی سے کہا، اس عورت کو اپنے گھر میں رکھ لو اور نوکروں سے بولو کہ اس کو اس کا کام سمجھا دیں۔ تو وہ عورت اسی طرح اس وزیر کے گھر میں کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دن رات دعائیں کرتی رہی۔ تو اسی طرح سے 3 مہینے گزر گئے اور مہینوں کی طرح اسی طرح سے سال گزر گیا، لیکن اس کا شوہر ابھی تک واپس نہ آیا۔ تو اسی طرح ایک دن وہ عورت روتے روتے سو گئی، تو اس نے خواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس عورت کے خواب میں آئے۔ تو وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ اے لوگو بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق کے چاہنے والوں نے یہی کہا کہ آج 22 رجب ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو کوئی ہمارا چاہنے والا 22 رجب کو نیاز دلائے، دل سے نیاز دلائے، اور جس نیت سے وہ یہ نیاز دے گا اور جس مقصد کے لیے کرے گا، اس کے لیے جو بھی دعا مانگے گا دل سے، اور دل سے جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کبھی رد نہیں کرے گا۔ اور جب یہ سننا تھا، بس جب اس نے یہ سنا تو اس کے بعد اس عورت کی فوراً ہی آنکھ کھل گئی، اور تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد عورت نے دیکھا کہ آج کی رات 22 رجب کی تھی۔ تو اس عورت نے صبح اٹھ کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی اور دعا مانگی۔ یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا اور وہ عورت نیاز بانٹ رہی تھی۔ وہ عورت ابھی نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ اور وہاں دور جو اس کا شوہر محنت مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس نے، اور وہ اس کا شوہر لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس نے ایک کلہاڑی ایک درخت پر ماری اور وہ درخت جڑ سے گر گیا، اور اس نے کیا دیکھا کہ اس درخت کے نیچے خزانہ چھپا ہے۔ اس درخت کے نیچے اس کو بہت زیادہ خزانہ مل گیا، جسے اس کا شوہر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا، اور اس نے جب یہ خزانہ دیکھا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کا شوہر اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر واپس اپنے گھر لوٹ آیا، اور اس طرح وہ اپنی بیوی کو وہاں سے لے گیا اور اس نے ایک شاندار محل بنایا اور وہاں پر وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ ہم پر جو اللہ کا کرم ہوا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دینے کا صدقہ ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص 22 رجب کو نیاز دے کر جو بھی دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں پوری کرے گا، اس کی کوئی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ جس مقصد کے لیے بھی وہ نیاز دے گا اور دے کے جس مقصد کے لیے بھی وہ دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی دعا ضرور سنیں گے، کیونکہ نیک لوگوں کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ دعا ضرور سنتے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ کبھی دعا رد نہیں کرتے۔ تو اس 22 رجب کو نیاز دے کے اللہ سے جو بھی دعا مانگو تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح دونوں میاں بیوی ہر سال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی طرح سے نیاز کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی تو اس نے دور سے دیکھا، تو وہ
وزیر کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سامنے ایک عالیشان محل بنا ہوا ہے، وزیر کی بیوی نے اپنی نوکرانی سے پوچھا کہ یہ عالیشان محل کس کا ہے، اور تو اس کی کنیزوں نے یہ کہا، تو ایک کنیز نے کہا کہ اے شہزادی، یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو یہاں کچھ دن کے لیے آئی تھی اور کام کرتی تھی، یہ اس کا محل ہے، یہ اس کا محل ہے۔ تو شہزادی حیران رہ گئی، تو اس نے اپنی کنیز سے کہا جاؤ اس عورت کو بلا کے لاؤ۔ تو کنیزیں جاتی ہیں اور اس عورت کو بلا کر لے آتی ہیں۔ تو وہ عورت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیتی ہے، اور وہ اس خواب کو پورے خلوص دل کے ساتھ وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کس طرح اس کے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے نیاز دینے کا کہا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ان پر کیسا کرم کیا، اور اب وہ ایک محل کی ملکہ بن گئی ہے۔ اور اسی طرح میں نے دل سے نیاز دی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا۔ تو ادھر وزیر کی بیوی اپنے دل ہی دل میں یہ کہہ رہی تھی کہ اتنا بڑا جھوٹ میں نے آج تک کبھی نہیں سنا۔ تو اس پر وزیر کی بیوی یہ سوچنے لگی کہ یہ سارا جھوٹ بول رہی ہے، اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی، اور اس کی بیوی یہاں پر میرے سامنے کہانیاں گھڑ رہی ہے۔ اور تو اس طرح وہ عورت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ سنا کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ تو پیچھے وزیر کی بیوی کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے۔ اس طرح وزیر سے جو حسد رکھتا تھا اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس طرح بادشاہ نے وزیر کو بلا کر وزیر سے پورا حساب مانگا۔ تو وزیر جب حساب دینے لگا تو وہ صحیح سے سارا حساب نہ دے سکا۔ جب وہ صحیح سے حساب نہ دے سکا تو جو وزیر کا مخالف تھا اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا، یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی مخالفت کر رہا ہے، یہ آپ کی پیٹھ پیچھے چھرا کھونپ رہا ہے۔ تو یہ سب سننا تھا کہ بادشاہ کو جلال آ گیا۔ تو بادشاہ نے اس وزیر کو اپنے دربار سے نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، جاؤ اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈ لو۔ تو وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا ہی رہا تھا، تو راستے میں ان دونوں کو بھوک لگ گئی۔ انہوں نے راستے میں تربوز خریدا، اور وہ تربوز انہوں نے اپنے رومال میں باندھ لیا، اور انہوں نے چاہا کہ کسی ساحل پہ پہنچ کر بیٹھ کر آرام سے اس تربوز کو کھائیں گے۔ اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا، شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آیا۔ بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اتنے میں نائب وزیر نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ مجھے لگتا ہے وہ وزیر جس کو آپ نے نکالا تھا، اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ بادشاہ سلامت نے بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے کے آؤ۔ تو بادشاہ نے کہا اگر وزیر نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں وزیر کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس طرح سپاہی وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وزیر کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا، تو سپاہیوں نے جب وزیر سے پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے، تو وزیر نے کہا کہ مجھے کیا معلوم۔ تو سپاہیوں نے وزیر کو پکڑا، تو سپاہیوں نے ان دونوں کو پکڑا اور پکڑ کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا۔ جب بادشاہ نے وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ بندھا ہوا دیکھا تو بادشاہ سلامت نے کہا، تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ رومال میں کیا ہے، تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت رومال میں تربوز ہے۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ کھولو اس رومال کو۔ تو جیسے ہی وزیر نے رومال کھولا تو رومال میں بادشاہ سلامت کے بیٹے شہزادے کا سر تھا۔ تو اس کو دیکھتے ہی بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور اس کو دیکھتے ہی بادشاہ سلامت غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وزیر اور اس کی بیوی کو دونوں کو بند کر دو، صبح ہوتے ہی میں ان دونوں کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وزیر بار بار کہتا رہا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو جیل میں بند کر دیا۔ تو ان دونوں کو بادشاہ نے جیل میں بند کروا دیا۔ جب ان دونوں کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا تو وزیر اور اس کی بیوی دونوں رو رہے تھے۔ تو وزیر جب وزیر رو رہا تھا تو روتے روتے وزیر یہ کہہ رہا تھا کہ اچانک ہمارے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا، جبکہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ہمارے حالات اتنے کیوں خراب ہو گئے، اچانک ہمارے حالات اتنے بگڑ گئے، ایسا ہو گیا جیسا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور ایسا کیسے ہو گیا جو آج تک میں نے کبھی گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جس پر وزیر یہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ یقیناً مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے جس کی
اتنی بڑی سزا مجھے مل رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وزیر کی بیوی بول اٹھی۔ تو وزیر کی بیوی یہ کہتی ہے کہ برا تم سے نہیں، برا مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے نا، ایک نوکرانی ہمارے پاس تھی، کل میرے پاس آئی تھی، جس کا ہمارے گھر کے سامنے ایک محل ہے، جو بالکل شہزادیوں کی طرح رہتی ہے۔ کل میں نے اس کو اپنے گھر پہ بلایا تھا، تو جب میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم لوگوں کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ تم لوگوں نے اپنا ایک محل تعمیر کرا لیا ہے، تو اس کے بعد اس عورت نے مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کے بارے میں پوری مکمل کہانی سنائی تھی، جس پر میں نے اسے یہ کہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تو اس عورت نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم میری نظر باندھ لو اور تم میری نیاز دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دے گا۔ اور میں نے اس کی تمام باتوں کو جھوٹا سمجھا اور اسے جھوٹی عورت کہلایا اور اس کی تمام باتوں کو من گھڑت سمجھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے اسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ تو یہ سب جب سننا تھا تو وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بدبخت عورت، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ تم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزے پر شک کیا ہے، توبہ و استغفار کرو۔ تو اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے لگے۔ تو اس کے بعد ان دونوں نے اللہ سے توبہ استغفار کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اس مشکل سے رہائی عطا فرما دے، تو ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضرور نیاز دیں گے۔ تو ہم ہر سال 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دیں گے۔ بس وہ دونوں رو رو کر اللہ سے یہ دعا مانگ کر سو گئے۔ تو جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا تو بادشاہ سلامت کا بیٹا گھومتا پھرتا واپس اپنے محل میں پہنچ گیا۔ تو بادشاہ اپنے شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، تو بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو شہزادے نے کہا میں تو شکار پر گیا ہوا تھا۔ تو بادشاہ حیرت سے شہزادے سے پوچھنے لگا کہ یہ سر کس کا تھا؟ سپاہیوں سے کہتا ہے جاؤ جلدی جاؤ، وزیر اور اس کی بیوی کو بلا کے لے آؤ کہ یہ سر کس کا ہے۔ وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو وزیر نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ تو یہ سارا واقعہ سننے کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا آج سے ہر سال 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی جائے گی۔ اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پر بحال کر دیا اور نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے باہر نکال دیا۔ تو ویورز، یہ تھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دینے کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کامنٹس